ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں لاز آف ریٹرنز یعنی قوانین حاصل کو ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ لاز آف ریٹرن یا قوانین حاصل ہوتے کیا ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس میں 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں، جس میں زمین ہے، اس کے بعد محنت، سرمایہ، اور لاسٹ ون ہوتا ہے تنظیم۔ یعنی ہمارے پاس لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیورشپ 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں۔ ان میں سے زمین جو ہے ایسا فیکٹر آف پروڈکشن ہے جو کانسٹنٹ رہتا ہے، اور جبکہ محنت اور سرمایہ کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی زمین ہمارا فکس متعین عامل پیدائش ہے، جبکہ محنت اور سرمایہ ہمارا متغیر عاملین پیدائش ہے۔ تو قوانین حاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زمین جو معین عامل پیدائش ہے اس کو کانسٹنٹ رکھ کے متغیر عاملین پیدائش کو اگر ہم انکریز کرتے جائیں، یعنی ان کی اضافی اکائیاں استعمال کرتی جائیں، تو آپ کو ان سے ریٹرنز ملتے ہیں، حاصل ملتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹرنز ملتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں قانون تکثیر حاصل یا لا آف انکریزنگ ریٹرنز۔ اور پھر کچھ لمٹ کے بعد اگر ہم ان فیکٹرز کو زیادہ کرتے جائیں تو آپ کو یہ استقرار حاصل کرتے ہیں، یعنی کانسٹنٹ ریٹرنز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ فیکٹرز کو یوٹیلائز کریں تو آپ کو یہ ڈیکریزنگ ریٹرنز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی قوانین حاصل بیسیکلی یہ 3 قوانین ہیں جو یونیورسل ہیں اور کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ جب ہم زمین کو فکس فیکٹر کو متعین رکھ کے ویریبلز فیکٹر کی مزید اکائیاں استعمال کریں تو شروع میں ہر اکائی آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل دیتی ہے، زیادہ سے زیادہ ریٹرنز دیتی ہے۔ اس کے بعد کانسٹنٹ اور پھر آپ کی ڈیکریزنگ ریٹرنز جو ہے نا وہ آپ کو ملتے ہیں۔ پہلا لا ہمارا ہے قانون تکثیر حاصل یعنی لا آف انکریزنگ ریٹرن۔ جب کسی ایک متعین عاملین پیدائش، متعین کا مطلب ہوتا ہے زمین، یعنی زمین پر دیگر متغیر عاملین کی اکائیاں، متغیر عاملین ہمارے پاس کیا ہے، سرمایہ اور لیبر، مزدور، یہ ہمارے متغیر عاملین پیدائش ہے۔ یعنی اگر ہم زمین پر مزدور اور سرمایہ کی اضافی اکائیاں لگائیں تو ہر اگلی اکائی آپ کو زیادہ سے زیادہ ریٹرنز دے تو اس کو ہم بولیں گے قانون تکثیر حاصل۔ یعنی ہر اکائی پہلی اکائی سے زیادہ پیداوار دے، یعنی مختتم پیداوار آپ کی بڑھتی چلی جائے تو اس رجحان کو ہم قانون تکثیر حاصل یا لا آف انکریزنگ ریٹرن کہتے ہیں۔ اس میں مفروضات ہیں کچھ، متغیر عاملین کی اکائیاں یکساں معیار کی ہوں، یعنی جو ہم یوز کر رہے ہیں سرمایہ اور محنت یہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جو سپوز محنت استعمال کر رہے ہیں، لیبر ہے، ان کی پروفیشنسی میں کوئی فرق پڑ جائے، ایفیشنسی میں فرق پڑ جائے، تو وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان سکلڈ یوز کر رہے ہیں تو ان سکلڈ ہی یوز کرنے چاہیے، اگر سکلڈ یوز کر رہے ہیں تو سکلڈ ہی یوز کرنے چاہیے۔ متغیر عامل کی اکائیاں ضرورت کے مطابق دستیاب ہوں، یعنی وہ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ اویلیبل بھی ہوں۔ معین عامل پیدائش کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی زمین جو آپ نے رکھی ہے وہ کانسٹنٹ رکھنی، یہ نہیں کہ آپ اس کو بڑھا لیں۔ طریقہ پیدائش میں کوئی تبدیلی واقع، جو آپ پہلے طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہی دوبارہ آپ وہی طریقہ اڈاپٹ کریں۔ اب سپوز دیکھیں یہ محنت کی پہلی اکائی ہم نے لگائی تو ہمیں جو مختتم حاصل ہے
مختتم حاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری اکائی لگانے سے جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، جو ریٹرنز ملتے ہیں، اس کو ہم مختتم حاصل کہتے ہیں. مثلا دیکھو، دوسری جب کی ہے تو آپ کے ریٹرنز کیا ہوئے ہیں، وہ دوسری اکائی زیادہ دے رہی ہے، یعنی پہلی اکائی کی نسبت دوسری اکائی آپ کو زیادہ ریٹرنز دے رہی ہے. جبکہ تیسری جب ہم نے اکائی محنت کے اور یوز کی تو وہ آپ کو دوسری سے زیادہ ریٹرنز دے رہی ہے. جب چوتھی کی تو وہ آپ کو تیسری سے زیادہ ریٹرنز دے رہی ہے. جب پانچویں کی تو وہ آپ کو چوتھی سے زیادہ ریٹرنز دے رہی ہے. یعنی آپ کی جو مختتم حاصل ہے وہ انکریز کر رہا ہے. یعنی جب ہم محنت کی مزید اکائیاں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مختتم حاصل پہلی اکائی کی نسبت دوسری اکائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اب دیکھو، اس کو ڈائیگرام پہ جو ہے نا پریزنٹ کر لیں. ایکس ایکسس پہ محنت کی اکائیاں یعنی ان پٹس ہمارے آئیں گے، اور وائی ایکسس پہ مختتم حاصل یا مارجنل ریٹرنز آئیں گے. تو یہ 1 سے 5 تک آپ ڈرا کر لیں، 1 2 3 4 5. اور یہ ان میں جو ڈفرنس ہے وہ سپوز آپ 50 کا رکھ لیں، 50 100 سے. ان کو جب ڈرا کریں گے تو یہ پوزیٹیولی سلوپ بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محنت کی اکائیاں اگر انکریز ہوں تو آپ کے مارجنل ریٹرنز بھی بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کی محنت کی اکائیاں بڑھ رہی ہیں آپ کے مختتم حاصل انکریز ہو رہے ہیں. تو اس کو ہم بولیں گے قانون تکثیر حاصل. اب اگلا ہمارا جو قانون ہے اس کو ہم بولتے ہیں قانون استقرار حاصل، لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز. جب آپ کنزیکٹیولی فیکٹرز جو ویریبلز فیکٹر ہیں، متغیر عامل ہیں، ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو پہلے تو ہمیں ہر جو ایڈیشنل فیکٹر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریٹرنز دے رہا تھا. لیکن آفٹر اے سرٹن لمٹ، ایک خاص وقت کے بعد آپ کو متغیر عاملین کانسٹنٹ برابر مختتم پیداوار دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جس کو ہم لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز یا قانون استقرار حاصل کہتے ہیں. تو اس میں دیکھیں، یہ محنت کی اکائیاں، پہلی محنت کی اکائی 60 آپ کو مختتم جو حاصل دے رہی ہے، دوسری بھی 60 دے رہی ہے، تیسری بھی 60، یعنی سارے آپ کو مارجنل ریٹرنز جو ہیں وہ کانسٹنٹ مل رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم ڈائیگرام پہ پریزنٹ کریں تو یہ ہمیشہ ایکس ایکسس کے ہورزینٹل ہوگی، بالکل ایکس ایکسس پہ. یعنی آپ اکائیاں تو بڑھا رہے ہیں، محنت کی اکائیاں تو بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کے جو مارجنل ریٹرنز ہیں یا مختتم ریٹرنز ہیں وہ نہیں انکریز کر رہے، وہ کانسٹنٹ ہے. آگے قانون تقلیل حاصل. تقلیل حاصل کا مطلب کہ یہ ہے کہ اگر کانسٹنٹ ہے، اگر پھر بھی آپ چیزوں کو استعمال کیے جا رہے تو آپ کی جو پروڈکشن ہے، وہ ریٹرنز ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. فار ایگزامپل آپ سمپل ایک مثال سے سمجھیں کہ سپوز ہم نے ایک دیوار بنانی ہے، 20 فٹ دیوار بنانی ہے. اب 20 فٹ دیوار پہ ہم پہلے ایک مزدور لگاتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹرنز دے گا. جب دوسرا آپ اس میں مزدور لگائیں گے تو وہ پہلے کی نسبت آپ کی پروڈکشن زیادہ کرے گا. اگر تیسرا لگا لیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو پروڈکشن زیادہ دے گا. اگر تیسرا مزدور لگاتے ہیں وہ بھی آپ کو پہلے کی نسبت زیادہ ریٹرنز دے گا. اب 20 فٹ کی دیوار پہ 3 مزدور آپ نے لگا دیے، اب آپ اس پہ چوتھا مزدور لگائیں گے تو آپ کا جو چوتھا مزدور ہے وہ آپ کو ایڈیشنل ریٹرنز نہیں دے گا، وہ کانسٹنٹ رہے گا. یعنی جتنا تیسرا دے رہا تھا اتنا ہی چوتھا دے گا. اسی طرح 5واں مزدور لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اضافی ریٹرنز نہیں دے گا، وہ بھی اتنا ہی کام کرے گا جتنا آپ کا چوتھا کر رہا ہے. تو پہلا جو 3 مزدور ہیں وہ آپ کے ہیں قانون تکثیر حاصل، یعنی لا آف انکریزنگ ریٹرنز پہ عمل کر رہے ہیں. اور جو چوتھا اور 5واں مزدور ہے وہ لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز پہ. ابھی آپ پھر دوبارہ چھٹا مزدور لگا دیتے ہیں. اب آپ کی 20 فٹ کی دیوار ہے اور چھٹا مزدور لگا دی ہے
تو کیا ہوں گے, مزدور زیادہ ہو گئے, جگہ تھوڑی ہے, تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے, کوئی اور نان جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کریں گے, تو اس سے آپ کے ریٹرنز کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے, تو آپ کا قانون تقلیل حاصل ہوگا. دیکھیں جہاں پہ جب محنت کی اکائیاں ہم بڑھا رہے ہیں تو آپ کی جو ریٹرنز ہیں وہ کم ہوں گے, یہاں پہ کم ہوں گے, یہ غلط لکھا ہوا ہے. یہاں پہ پہلے سپوز آپ 100 لکھ لیں, پھر آپ کی جو 80 لکھ لیں, پھر 70, پھر 60, اس طرح آپ کی ڈکریز ہوں گی. تو اس میں یہ نیگیٹولی سلوپڈ ہوگا, جس طرح ڈیمانڈ کب ہوتی ہے اسی طرح کا یہ ہے کہ نیگیٹولی سلوپڈ ہے. اب ہم نے ان تینوں لاس کو ایک ڈائیگرام میں پریزنٹ کر لینا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انکریزنگ جب ریٹرنز ہوں تو آپ کی یہ سلوپ پازیٹیو ہوتی ہے, اور جب کانسٹنٹ ریٹرنز ہوں تو یہ کانسٹنٹ ہو جاتی ہے, اور ڈکریزنگ ریٹرنز ہو تو آپ کی یہ نیگیٹولی سلوپڈ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ڈائیگرام ذہن میں رکھنی ہے. یعنی جب آپ کا قانون تکثیر حاصل یا انکریزنگ ریٹرنز ہو تو ہر ایڈیشنل جو آپ اکائی یوز کر رہے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے رہی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, آپ کی کانسٹنٹ یعنی استقرار حاصل ہو رہا ہے. اب مزدوروں والی بات کر لیں, پہلا مزدور لگایا ریٹرنز زیادہ ملے, دوسرا لگایا اور زیادہ, تیسرا لگایا چوتھا لگایا تو کانسٹنٹ ہو گیا, پانچواں بھی کانسٹنٹ ہے, چھٹے پہ کیا ہوگا, ڈکریز ہونا شروع ہو گیا. تو یہ مزدور والی بات یہاں پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں آپ. اب قانون حاصل کا قوانین لاگت کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ جب پہلا ہم متغیر عاملین پیدائش لگاتے ہیں تو آپ کا جو پروڈکشن ہے, جو ریٹرنز ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. اب جب ریٹرنز آپ کو زیادہ مل رہے ہیں, حاصل زیادہ مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہے. یعنی جب قانون تکثیر حاصل پہ ہو تو اس وقت قانون تقلیل لاگت پہ ہوتا ہے, یعنی لاگت آپ کی کم سے کم ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جب آپ کی جو کانسٹنٹ ریٹرنز مل رہے ہوں تو اس کا مطلب آپ کی کاسٹ بھی کانسٹنٹ ہے. اور اسی طرح جب آپ قانون تقلیل حاصل پہ ہیں, یعنی آپ کو کم سے کم پروڈکشن ہو رہی ہے, جب کم سے کم حاصل آپ کو مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لاگت زیادہ سے زیادہ ہے. جب کم سے قانون تقلیل حاصل ہے تو وہ قانون تکثیر لاگت ہوگا. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے. جب کاروبار قانون حاصل کے تابع ہوتا ہے تو عین اسی وقت وہ لاگت کے قانون کے بھی تابع ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے وہ الٹ ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھیں, جب آپ کی قانون تکثیر حاصل ہو یہاں تک تو اس کا مطلب کیا ہوتی ہے, آپ کی لاگت کم سے کم ہو رہی ہے, یعنی خط تقلیل مصارف ہوگا. اور جب استقرار حاصل ہو تو اس کا مطلب استقرار مصارف ہے, یعنی کانسٹنٹ ہے. اگر آپ کا قانون تقلیل حاصل ہے تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو مصارف ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہیں, وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی الٹ ہے. جب تکثیر حاصل ہوتا ہے تو اس وقت تقلیل مصارف ہوتا ہے, اور جب تکثیر مصارف ہو اس وقت تقلیل حاصل ہوتا ہے. اب ان دونوں ڈائیگرامز کو میں نے اکٹھا بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں, پہلی جو 5 اکائیاں ہیں یہ تو قانون تکثیر حاصل ہے, یعنی پازیٹیو ہے, اس کا سلوپ ہے. اور اسی وقت جو لاگت ہے وہ نیگیٹولی سلوپڈ ہے. یہاں پہ 5ویں اور چھٹی 7ویں پہ کانسٹنٹ ہے, تو اس کا مطلب ادھر بھی کانسٹنٹ ہے, یہ استقرار حاصل ہے. اب یہ تقلیل حاصل ہے 8ویں سے 9ویں 10ویں پہ, اور ادھر آپ کا خط تکثیر مصارف ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر یہ آپ مزید لیکچرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل ہے نالج برین, آپ اس کو سبسکرائب کریں
اور اس میں اکنامکس کی ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اللہ حافظ.